This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, section A. نور محل. سوال نمبر 1 مثال. میری پسندیدہ جگہ بہاولپور کا نور محل ہے. میری پسندیدہ جگہ بہاولپور کا نور محل ہے. سوال نمبر 1 نور محل شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا. یہ خوبصورت محل بڑے بڑے باغوں کے درمیان بنا ہوا ہے اور سب سے خاص بات اس محل میں جو فرنیچر موجود ہے وہ لکڑی سے نہیں بلکہ دال ماش اور چاول کے آٹے سے بنا ہے اور اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی قابل استعمال ہے. میں بھی ان چھٹیوں میں نور محل دیکھ کر آئی ہوں. وہاں اونچی چھتوں سے اتنی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ پنکھوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور ہال میں نوابوں کی تصاویر، ان کی تلواریں، ٹکٹ اور سکوں کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی. کہتے ہیں یہ محل بادشاہ نے اپنی ملکہ نور کے لیے بنایا تھا. نور محل شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا. یہ خوبصورت محل بڑے بڑے باغوں کے درمیان بنا ہوا ہے اور سب سے خاص بات اس محل میں جو فرنیچر موجود ہے وہ لکڑی سے نہیں بلکہ دال ماش اور چاول کے آٹے سے بنا ہے اور اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی قابل استعمال ہے. میں بھی ان چھٹیوں میں نور محل دیکھ کر آئی ہوں. وہاں اونچی چھتوں سے اتنی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ پنکھوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور ہال میں نوابوں کی تصاویر، ان کی تلواریں، ٹکٹ اور سکوں کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی. کہتے ہیں یہ محل بادشاہ نے اپنی ملکہ نور کے لیے بنایا تھا. Section B. میرا پسندیدہ علاقہ. سوال نمبر 2 مثال. سفر میں درپیش مشکلات کو حل کیا اور پشاور میں چند یادگار دن گزارے. سفر میں درپیش مشکلات کو حل کیا اور پشاور میں چند یادگار دن گزارے. سوال نمبر 2 اس مرتبہ ہم نے چھٹیوں میں پشاور جانے کا پروگرام بنایا. اتوار کے دن صبح سویرے ہمارے سفر کا آغاز ہوا. ہم خوشی خوشی تیار ہوئے اور پشاور کے لیے روانہ ہو گئے. ابھی آدھا سفر طے کیا تھا کہ تپتی دوپہر میں ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہماری گاڑی کا ٹائر ایک گڑھے میں پھنس گیا. ہم بہت پریشان ہوئے. ابو اور بھائی نے بار بار کوشش کی لیکن ناکام رہے. اچانک وہاں چند مقامی لوگ آ گئے. انہوں نے ہماری مدد کی اور ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا. شام میں ہم ہوٹل پہنچ گئے. شدید تھکاوٹ کے باوجود باہر نکلے
پھر آدھی رات کو کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اٹھے، خوب سیر و سیاحت کی، دیر رات تک شاپنگ کی اور 3 دن بعد گھر واپس آ گئے۔ اس مرتبہ ہم نے چھٹیوں میں پشاور جانے کا پروگرام بنایا۔ اتوار کے دن صبح سویرے ہمارے سفر کا آغاز ہوا۔ ہم خوشی خوشی تیار ہوئے اور پشاور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی آدھا سفر طے کیا تھا کہ تپتی دوپہر میں ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہماری گاڑی کا ٹائر ایک گڑھے میں پھنس گیا۔ ہم بہت پریشان ہوئے۔ ابو اور بھائی نے بار بار کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اچانک وہاں چند مقامی لوگ آ گئے۔ انہوں نے ہماری مدد کی اور ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ شام میں ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ شدید تھکاوٹ کے باوجود باہر نکلے، پھر آدھی رات کو کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اٹھے، خوب سیر و سیاحت کی، دیر رات تک شاپنگ کی اور 3 دن بعد گھر واپس آ گئے۔ Section B. Career and Profession. Question 3 example. انٹرنیٹ پر اب اردو میں بھی بہت سا مواد میسر ہے۔ انٹرنیٹ پر اب اردو میں بھی بہت سا مواد میسر ہے۔ Question 3. کیا انٹرنیٹ پر اردو کی لغت بھی موجود ہے؟ ہاں، اردو کی ڈیجیٹل لغت دی گئی ہے جس کی بدولت ہم کسی بھی لفظ کا معنی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تلفظ کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں لغات پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ڈیجیٹل لغت کے ذریعے منٹوں میں کسی بھی لفظ کا معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام اور طلباء کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی، یہ لغت 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یوں طلباء کو اردو الفاظ لکھنے، پڑھنے اور سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس سے زبان کو فروغ ملے گا۔ کیا انٹرنیٹ پر اردو کی لغت بھی موجود ہے؟ ہاں، اردو کی ڈیجیٹل لغت دی گئی ہے جس کی بدولت ہم کسی بھی لفظ کا معنی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تلفظ کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں لغات پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ڈیجیٹل لغت کے ذریعے منٹوں میں کسی بھی لفظ کا معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام اور طلباء کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی، یہ لغت 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یوں طلباء کو اردو الفاظ لکھنے، پڑھنے اور سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس سے زبان کو فروغ ملے گا۔ Customs and everyday life. میں اپنے فارغ وقت میں فیس بک اور انسٹاگرام چلاتی ہوں کیونکہ مجھے سب دوستوں اور رشتہ داروں کی تصاویر دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ میں اپنے فارغ وقت میں فیس بک اور انسٹاگرام چلاتی ہوں کیونکہ مجھے سب دوستوں اور رشتہ داروں کی تصاویر دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ Question 4. میں اپنے فارغ وقت میں گھر کے سامنے پارک میں دوستوں اور کزنوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں۔ یوں میرے دن بھر کی تھکان بھی اتر جاتی ہے
اور تازہ ہوا کھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ میں اپنے فارغ وقت میں بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ مل کر کافی پیتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں۔ یوں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔ یوں میرا وقت بھی گزر جاتا ہے اور امی کے کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہیں۔ میں اپنے فارغ وقت میں اپنے والدین کے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ ہم کبھی کافی پیتے ہیں، کسی دن خریداری کرتے ہیں اور کبھی کبھار باغ میں بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے سارا دن گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنے فارغ وقت میں گھر کے سامنے پارک میں دوستوں اور کزنوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں۔ یوں میرے دن بھر کی تھکان بھی اتر جاتی ہے اور تازہ ہوا کھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ میں اپنے فارغ وقت میں بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ مل کر کافی پیتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں۔ یوں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔ یوں میرا وقت بھی گزر جاتا ہے اور امی کے کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہیں۔ میں اپنے فارغ وقت میں اپنے والدین کے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ ہم کبھی کافی پیتے ہیں، کسی دن خریداری کرتے ہیں اور کبھی کبھار باغ میں بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے سارا دن گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ Food and drink. Question 5 example. میری نانی گڑ والی چائے پیتی ہیں۔ گڑ کو پیس کر شکر بنائی جاتی ہے جو بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اس سے چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میری نانی گڑ والی چائے پیتی ہیں۔ گڑ کو پیس کر شکر بنائی جاتی ہے جو بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اس سے چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ Question 5. ہاں، کیا چائے کے علاوہ بھی گڑ کا کوئی استعمال ہے؟ گڑ کو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ والے چاول بھی بہت پسند سے کھائے جاتے ہیں اور اس سے مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گڑ کا شربت بھی بہت مزے کا بنتا ہے۔ اچھا، میں بھی اپنی امی سے کہوں گی کہ مجھے گڑ والے چاول بنا کر دیں۔ جب چینی میٹھا کر دیتی ہے تو پھر گڑ کا استعمال کیوں کریں؟ گڑ ایک قدرتی چیز ہے اور یہ ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، جبکہ چینی میں بہت سے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہاں، کیا چائے کے علاوہ بھی گڑ کا کوئی استعمال ہے؟ گڑ کو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ والے چاول بھی بہت پسند سے کھائے جاتے ہیں اور اس سے مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گڑ کا شربت بھی بہت مزے کا بنتا ہے۔ اچھا، میں بھی اپنی امی سے کہوں گی کہ مجھے گڑ والے چاول بنا کر دیں۔ جب چینی میٹھا کر دیتی ہے تو پھر گڑ کا استعمال کیوں کریں؟ گڑ ایک قدرتی چیز ہے اور یہ ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، جبکہ چینی میں بہت سے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ Travel.
Question 6. ذرائع سفر نے انسان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں اہم ترین ہوائی جہاز ہے۔ موجودہ دور میں سیر و سیاحت اس کے بغیر ناممکن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سفر تیزی سے طے ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی سفری مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز نے تو گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں بدل دیا ہے۔ یوں نہ صرف فاصلے کم کیے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے ممالک کی ترقی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دنیا ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس سے پہلے دوسرے ملکوں میں آنا جانا، رہنا اور پڑھنا اتنا آسان کبھی نہ تھا۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بیٹھنے کے لیے پرسکون نشستیں اور کھانے پینے کا بہترین انتظام ہوتا ہے، اور بوریت ختم کرنے کے لیے فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، رسالہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ذرائع سفر نے انسان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں اہم ترین ہوائی جہاز ہے۔ موجودہ دور میں سیر و سیاحت اس کے بغیر ناممکن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سفر تیزی سے طے ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی سفری مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز نے تو گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں بدل دیا ہے۔ یوں نہ صرف فاصلے کم کیے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے ممالک کی ترقی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دنیا ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس سے پہلے دوسرے ملکوں میں آنا جانا، رہنا اور پڑھنا اتنا آسان کبھی نہ تھا۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بیٹھنے کے لیے پرسکون نشستیں اور کھانے پینے کا بہترین انتظام ہوتا ہے، اور بوریت ختم کرنے کے لیے فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، رسالہ پڑھا جا سکتا ہے۔ Cultural life. Question 7. جنت، میں نے سنا ہے ہمارے شہر میں سرکس لگا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ آج ہی ماموں مجھے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ سرکس ہر چھوٹے بڑے شہر میں لگتا ہے۔ اس میں بازیگر طرح طرح کے کرتب کرتے ہیں۔ کس طرح کے کرتب؟ اس میں موت کا کنواں بنایا جاتا ہے۔ ماہر بازیگر اس میں گولائی میں بنی دیواروں پر موٹر سائیکل اور کار چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ سے آگ نکالنے کا مظاہرہ اور جمناسٹک کے ایسے کمالات دکھائے جاتے ہیں کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بہت سے جانور جیسے ہاتھی، گھوڑا، شیر اور بندر سب اپنے مالک کے اشاروں پر ناچتے، چھلانگے لگاتے اور دھاڑے مارتے نظر آتے ہیں۔ میں یہ دیکھنے تو جاؤں، لیکن وہاں بہت رش ہوگا۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت کافی کم ہو گئی ہے۔ اب یہاں بہت زیادہ رش نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اب وہ سرکس میں جانے کے بجائے یوٹیوب پر اس طرح کے کرتب دیکھ لیتے ہیں۔ جنت، میں نے سنا ہے ہمارے شہر میں سرکس لگا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ آج ہی ماموں مجھے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ سرکس ہر چھوٹے بڑے شہر میں لگتا ہے۔ اس میں بازیگر طرح طرح کے کرتب کرتے ہیں۔ کس طرح کے کرتب؟ اس میں موت کا کنواں بنایا جاتا ہے۔ ماہر بازیگر اس میں گولائی میں بنی دیواروں پر موٹر سائیکل اور کار چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ سے آگ نکالنے کا مظاہرہ اور جمناسٹک کے ایسے کمالات دکھائے جاتے ہیں کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بہت سے جانور جیسے ہاتھی، گھوڑا، شیر اور بندر سب اپنے مالک کے اشاروں پر ناچتے، چھلانگے لگاتے اور دھاڑے مارتے نظر آتے ہیں۔ میں یہ دیکھنے تو جاؤں، لیکن وہاں بہت رش ہوگا۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت کافی کم ہو گئی ہے۔ اب یہاں بہت زیادہ رش نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اب وہ سرکس میں جانے کے بجائے
یوٹیوب پر اس طرح کے کرتب دیکھ لیتے ہیں۔ Food. Question 8 example. ابا پوچھ رہے تھے کہ ان چھٹیوں میں سیر کے لیے کس شہر کا انتخاب کیا جائے، لاہور، اسلام آباد یا شمالی علاقہ جات؟ اب آپ ہی مشورہ دیجئے۔ ابا پوچھ رہے تھے کہ ان چھٹیوں میں سیر کے لیے کس شہر کا انتخاب کیا جائے، لاہور، اسلام آباد یا شمالی علاقہ جات؟ اب آپ ہی مشورہ دیجئے۔ Question 8 Part A. میرے خیال میں وادی ہنزہ جانا چاہیے، وہاں حسین مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے، چشموں کا تازہ پانی ہوگا اور مزیدار پھل کھانے کو ملیں گے۔ ویسے تو اسلام آباد بھی پہاڑوں کے درمیان ہی ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے ہنزہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا ہے اسلام آباد میں فیصل مسجد، دامنے کو، لوک ورثہ اور میوزیم دیکھنے کے لائق۔ میرے خیال میں وادی ہنزہ جانا چاہیے، وہاں حسین مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے، چشموں کا تازہ پانی ہوگا اور مزیدار پھل کھانے کو ملیں گے۔ ویسے تو اسلام آباد بھی پہاڑوں کے درمیان ہی ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے ہنزہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا ہے اسلام آباد میں فیصل مسجد، دامنے کو، لوک ورثہ اور میوزیم دیکھنے کے لائق۔ Question 8 Part B. اگر یہاں سے ہنزہ دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو اسلام آباد سے گزر کر جانا ہوگا، یوں تم دونوں جگہیں دیکھ سکتے ہو۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں لیکن ان کی خوبصورتی بالکل الگ ہے۔ لاہور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لاہور کا ان دنوں موسم گرم ہے، لیکن وہاں کی تاریخی عمارتوں کی اپنی ہی بات ہے۔ مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لاہور میں مزیدار کھانے بھی کھانے کو ملیں گے۔ اگر یہاں سے ہنزہ دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو اسلام آباد سے گزر کر جانا ہوگا، یوں تم دونوں جگہیں دیکھ سکتے ہو۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں لیکن ان کی خوبصورتی بالکل الگ ہے۔ لاہور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لاہور کا ان دنوں موسم گرم ہے، لیکن وہاں کی تاریخی عمارتوں کی اپنی ہی بات ہے۔ مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لاہور میں مزیدار کھانے بھی کھانے کو ملیں گے۔ Mango. Question 9 Part A. پاکستان میں گرمیوں کے موسم کو آموں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ طویل انتظار کے بعد لوگوں کو آم کھانے کو ملتا ہے تو وہ اس مزیدار پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ موسم گرما میں ہر طرف آم کی خوشبو مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صوفی شاعر امیر خسرو نے اپنی شاعری میں آم کو فخر گلشن کہا۔ بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں آم کے 1,00,000 درخت لگائے۔ بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں کو بھی آم نہایت پسند تھا۔ اردو کے عظیم شاعر غالب بھی آم کھانے کے شوقین تھے۔ آم کا ایک درخت کم از کم 4 سال تک پھل دیتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ میٹھا آم حاصل کرنے کے لیے اس کے درخت کے نزدیک دودھ
اور گڑ کا شیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سب سے زیادہ خریدا جانے والا پھل بھی آم ہی ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم کو آموں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ طویل انتظار کے بعد لوگوں کو آم کھانے کو ملتا ہے تو وہ اس مزیدار پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ موسم گرما میں ہر طرف آم کی خوشبو مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صوفی شاعر امیر خسرو نے اپنی شاعری میں آم کو فخر گلشن کہا۔ بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں آم کے 1,00,000 درخت لگائے۔ بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں کو بھی آم نہایت پسند تھا۔ اردو کے عظیم شاعر غالب بھی آم کھانے کے شوقین تھے۔ آم کا ایک درخت کم از کم 4 سال تک پھل دیتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ میٹھا آم حاصل کرنے کے لیے اس کے درخت کے نزدیک دودھ اور گڑ کا شیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سب سے زیادہ خریدا جانے والا پھل بھی آم ہی ہے۔ Question 9, Part B. پھلوں کا بادشاہ آم صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ انسانی ہڈیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آم میں موجود وٹامن جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے اور بالوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ امیر ہو یا غریب، یہ سب کا پسندیدہ پھل ہے۔ اسے دیکھ کر ہر ایک کا دل للچاتا ہے۔ اسے پکنے پر کھایا جاتا ہے اور کچے آم کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں آم زیادہ تر دوپہر کے کھانے میں کچی لسی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اکثر گھروں میں آم کو برف والے پانی میں ٹھنڈے کر کے بنا کاٹے ہاتھوں سے دبا کر پیا جاتا ہے۔ یہ ایک روایتی انداز ہے اور ایسے کھانے والے کہتے ہیں کہ آم کو ادب کے ساتھ کھانا اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پھلوں کا بادشاہ آم صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ انسانی ہڈیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آم میں موجود وٹامن جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے اور بالوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ امیر ہو یا غریب، یہ سب کا پسندیدہ پھل ہے۔ اسے دیکھ کر ہر ایک کا دل للچاتا ہے۔ اسے پکنے پر کھایا جاتا ہے اور کچے آم کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں آم زیادہ تر دوپہر کے کھانے میں کچی لسی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اکثر گھروں میں آم کو برف والے پانی میں ٹھنڈے کر کے بنا کاٹے ہاتھوں سے دبا کر پیا جاتا ہے۔ یہ ایک روایتی انداز ہے اور ایسے کھانے والے کہتے ہیں کہ آم کو ادب کے ساتھ کھانا اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ Celebrations. Question 10 example. مہندی ہماری مشرقی روایات کا تقریباً لازمی حصہ ہے۔ صدیوں سے پاک و ہند کے لوگ مہندی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب تو ہاتھوں پر مہندی لگانا باقاعدہ فن بن گیا ہے۔ مہندی ہماری مشرقی روایات کا تقریباً لازمی حصہ ہے۔ صدیوں سے پاک و ہند کے لوگ مہندی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب تو ہاتھوں پر مہندی لگانا باقاعدہ فن بن گیا ہے۔ Question 10, Part 1. شادی بیاہ کی تقریب میں ایک دن رسم مہندی یا حنا کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر دلہن اور اس کی سہیلیاں اس سے ہاتھوں اور پیروں کو رنگتی ہیں۔ پہلے زمانے میں خواتین مہندی کے پتوں کو پیس کر ہاتھوں میں لگایا کرتی تھیں۔ موجودہ دور میں مہندی کون اور ٹیوب میں دستیاب ہے۔ بہت سی لڑکیاں
ہاتھ پر پہلے قلم سے ڈیزائن بنا لیتی ہیں اور پھر اس پر مہندی لگا لیتی ہیں، جبکہ اس فن کی ماہر خواتین براہ راست ہاتھ پر نہایت نفاست سے خوبصورت نقش و نگار بناتی ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب میں ایک دن رسم مہندی یا حنا کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر دلہن اور اس کی سہیلیاں اس سے ہاتھوں اور پیروں کو رنگتی ہیں۔ پہلے زمانے میں خواتین مہندی کے پتوں کو پیس کر ہاتھوں میں لگایا کرتی تھیں۔ موجودہ دور میں مہندی کون اور ٹیوب میں دستیاب ہے۔ بہت سی لڑکیاں ہاتھ پر پہلے قلم سے ڈیزائن بنا لیتی ہیں اور پھر اس پر مہندی لگا لیتی ہیں، جبکہ اس فن کی ماہر خواتین براہ راست ہاتھ پر نہایت نفاست سے خوبصورت نقش و نگار بناتی ہیں۔ Question 10, Part 2. مہندی ایک قدرتی اور محفوظ چیز ہے۔ یہ بالوں کو رنگ دینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ رنگنے کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کو ملائم اور چمکدار بھی کرتی ہے۔ مہندی صرف فیشن اور شوق ہی نہیں بلکہ اس سے بہت سے طبی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جلے مقام پر مہندی لگانے سے زخم نہیں بنتا اور نشان بھی نہیں رہتا۔ کپڑوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے اس کے پھول کپڑوں کی تہ میں رکھے جاتے ہیں۔ کتابوں کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے مہندی کے خشک پھول اور آگ میں رکھے جاتے ہیں۔ مہندی ایک قدرتی اور محفوظ چیز ہے۔ یہ بالوں کو رنگ دینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ رنگنے کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کو ملائم اور چمکدار بھی کرتی ہے۔ مہندی صرف فیشن اور شوق ہی نہیں بلکہ اس سے بہت سے طبی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جلے مقام پر مہندی لگانے سے زخم نہیں بنتا اور نشان بھی نہیں رہتا۔ کپڑوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے اس کے پھول کپڑوں کی تہ میں رکھے جاتے ہیں۔ کتابوں کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے مہندی کے خشک پھول اور آگ میں رکھے جاتے ہیں۔ This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.